برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، جس رات بندوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ بس کہتے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال مرنے والوں کو لکھا جاتا ہے کہ کون اس سال جیے گا اور کون اس سال مرے گا، اور کس کو بندے کو اس سال خدا کی کون سی نعمتیں حاصل ہوگی اور کس کے لیے کیا مصیبت آئے گی۔ گویا کہ اس مقدس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان مبارک کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے سرکار نے روزے رکھے تو وہ شعبان المعظم ہی کے مہینے کے روزے رکھے سب سے زیادہ۔ ایک بار آپ سے جب یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اتنے زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ، تو فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کے حضور اس مہینے کی 15ویں شب کے اندر خدا کے حضور اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مبارک رات کا ادب و احترام اور اس کی تعظیم و توقیر بجا لانا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ آج کی مقدس رات میں جو خصوصی جو اعمال ہیں ان میں سے چند میں باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مغرب کی اذان سے 20 منٹ 25 منٹ پہلے مسجد میں آ کر بیٹھیں اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں، اس تسبیح کو پڑھیں 40 بار۔ فرمایا گیا جو بندہ اس مقدس رات میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے جب اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مغرب کی نماز سے پہلے کا عمل ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد کا جو آج کی رات خصوصیت کے ساتھ میں جو عمل ہے وہ 6 رکعت نماز نوافل کا عمل ہے، جن ہر نمازوں کو 6 رکعتوں کو 2 رکعت کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جائے گی وہ درازی عمر بالخیر، کہ اللہ اس نماز کے وسیلے سے صدقے سے میری عمر کے اندر اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میں 2 رکعت پڑھی جائے گی وہ بلاؤں سے حفاظت، کہ اللہ تعالی ہر طرح کی اس سال زمینی آسمانی جو بلائیں ہیں اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ اس نیت سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر آخر میں 2 رکعت نماز نفل جو پڑھی جائے گی وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا محتاج بنائے، غیروں کی محتاجی سے ہمیں بچائے، لوگوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور خدا اپنا محتاج بنائے۔ اس نیت سے پڑھیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد میں ایک بار سورہ یاسین شریف، اگر سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس سورت کے اندر 21 بار سورہ اخلاص قل واللہ شریف پڑھ لیں، اور دعائے نصف الشعبان جو اس کی بھی تلاوت کریں۔ پھر اس طریقے سے 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مجموعی دعا ہوگی، اس دعا میں آپ حضرات برابر شریک رہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے آج کی مقدس رات میں دعا کریں، کیونکہ اس مقدس رات میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ یہ باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس مقدس رات میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک تو 15ویں شعبان کو دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جن راتوں میں سے مخصوص راتیں شمار کی گئی، جمعہ کی رات ہے، عیدین کی راتیں ہیں، یکم رجب المرجب کی رات ہے، خاص طور پر ان مبارک راتوں کے اندر اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیری کے پتوں کا جو عمل ہے اس سے غسل کرنے کے تعلق سے جو ہمارے بزرگوں سے منقول ہے، فرمایا گیا کہ جو شب برات کے موقع پر اس مقدس رات میں بیری کے ساتھ پتے لے کر اور انہیں پانی کے اندر جوش دے کر ابال کر اور پھر اسی پانی سے وہ غسل کرے تو انشاءاللہ العزیز وہ بندہ سال بھر تک جادو ٹونا وغیرہ سے آسیب سے محفوظ و مامون رہے گا۔ تو اس لیے اگر ہو سکے تو اس عمل کو بھی کریں۔ اب اس کا جو وقت ہے، بہرحال کئی لوگ اس طریقے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں،
اور کشمکش میں رہتے ہیں کہ بھئی عصر سے پہلے کریں بعد میں کریں، جبکہ شب برات کا مسئلہ ہے کہ رات، اس سے مراد رات ہے۔ اب رات جو ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ پوری مکمل رات ہی ہے۔ اب اس پورے پیریڈ کے اندر، وقت کے اندر آپ جب بھی غسل کریں گے وہ آپ کا غسل صحیح ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی فضیلت اور اس کی برکتوں سے آپ معلومات ہوں گے، چاہے مغرب کے بعد میں کریں، چاہے عشاء کے بعد میں کریں، صبح صادق سے پہلے غسل کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور غرض کہ آج کی رات کو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے لوگوں، شب برات میں رات کو قیام کرو، یعنی نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کرو، خدا کا ذکر کرو، بندگی کرو، اور صبح کے وقت روزہ رکھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کرو۔ اس لیے اس رات 15ویں شعبان کو روزہ رکھنے کی بھی حدیث شریف میں بڑی فضیلت ہے، اور رات کو قیام کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ غرض ہے کہ آوارہ گردگی کے اندر ادھر ادھر سڑکوں پر گھوم کر اپنی رات کو ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ خانہ خدا میں بیٹھ کر یا اپنے گھر کے اندر کسی کونے میں بیٹھ کر آپ خدا کی عبادت کریں، تاکہ اس رات کی برکتوں سے اپنے آپ کو آپ مستفیض کر سکیں، فیضیاب کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ پروگرام عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو معلوم ہے، انشاءاللہ آج پھر اس بڑی رات کے اندر حضور پیکر اخلاص و محبت استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ محمد اکبر حسین صاحب قبلہ مدد ذل و نورانی کی سرپرستی صدارت کے اندر ایک مختصر پروگرام، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام منعقد ہوگا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ایک خصوصی خطاب ہونے جا رہا ہے جو جماعت اہل سنت کے ایک ممتاز اور باصلاحیت قابل عالم دین کی تشریف آوری ہوئی ہے۔